بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، اگر آپ نے اب تک ہمارا ٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیں اور نیو ویڈیوز کی معلومات کے لیے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا عشرت اقبال وارثی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ٹیوب چینل۔ ویورز، اولاد کیا ہوتی ہے، یہ کتنی بڑی کتنی عظیم نعمت ہے، اس کا جواب وہ شخص بہت اچھی طرح دے سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے جس نے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہو۔ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نعمتوں سے خوشی حاصل کرتا ہے، لیکن اگر انسان دنیا میں اگرچہ شہرت کی چوٹی پر پہنچ جائے، اس کے پاس دولت کے انبار ہوں، ہر طرح کی نعمتیں ہوں، آسائشیں ہوں، نوکر چاکروں کی بھیڑ ہو، فوج ہو، اور ہزار گز پر بنا ہوا بنگلہ ہو، کوٹھیاں ہوں، دنیا کے ہر شہر میں مکان ہو، سواری کے لیے کار ہی نہیں بلکہ جہاز بھی ہو، ہیلی کاپٹرز بھی ہوں، یعنی کہ الغرض دنیا کی ہر نعمت ہو، لیکن اگر اولاد کی نعمت نہ ہو تب بھی اس کی تکمیل نہیں ہوتی، اس کے اندر خالی پن، ادھورا پن باقی رہ جاتا ہے۔ مردوں کا احساس عورتوں کی نسبت کچھ کم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرد کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے، بازار سے ہوتا ہے، سوسائٹی سے ہوتا ہے۔ مرد کا معنی نکل جاتا ہے، چاہے وہ کسی فیکٹری کا مالک ہو، چاہے مزدور ہو، تو اس کا بہت بڑا وقت لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے، اس لیے اس درد کا احساس بھی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن خواتین کو یہ احساس یوں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ گھر میں جب وہ کام کاج سے فارغ ہو جاتی ہیں تب تنہائی کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بہت سی بہنوں نے مجھے کئی برسوں سے کہا کہ عشرت بھائی ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، اور مجھے ایک بزرگ نے ایک وظیفہ اس سے متعلق اولاد سے متعلق بتایا تھا، اور اتنے یقین اور وثوق سے بتایا تھا، میں آپ کو وہ الفاظ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا، جسے چاہے بے اولاد کو یہ وظیفہ بتانا، جسے چاہے بتانا، بس ایک شرط ہے، مسلمان چاہے وہ کتنا ہی گنہگار ہو، اعمال میں کمزور ہو، لیکن جب وہ خلوص دل سے اس عمل کو کرے گا تو اسے ضرور کامیابی ملے گی، اور بیٹا اگر کامیابی نہ ملے تو تم میرا گریبان آ کر پکڑ لینا۔ تو الحمدللہ میں بھی اسی یقین کے ساتھ لوگوں کو بتاتا رہا۔ بے شمار میری ایسی بہنیں ہیں سوشل میڈیا پر، شاید وہ یہ میری ویڈیو سن رہی بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ کسی کے یہاں 20 برس کے بعد، کسی کے یہاں 10 برس کے بعد، کسی کے 5 برس کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرما دی ان سب کو۔ تو وہی وظیفہ میں آپ سب کے بھی گوش گزار کر رہا ہوں، بس ضرورت ہے یقین کامل کی۔ دیکھیں، کائنات میں جتنا بھی سسٹم چل رہا ہے نا، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کریم کے اسم صفات کا مظہر ہے، اس کا عکس ہے۔ یعنی جو سارا سسٹم ہے نا، یہ سب اللہ کریم کے اسما کی برکتوں سے چل رہا ہے، آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے۔ تو یہ اولاد، دولت، گھر گرہستی، سب کچھ اس کے اسم کی برکت سے مل جاتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ وہ جسے پسند کرتا ہے اسے آزماتا ضرور ہے، جس سے محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ انہیں کوئی تکلیف دینا مقصد ہوتی ہے، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ فرشتوں کو دکھانا ہوتا ہے، دوسری مخلوقات کو دکھانا ہوتا ہے کہ میرے بندے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں کس قدر ثابت قدم ہیں، کہ اگر یہ چاہیں مجھ سے دعا کریں
تو میں پہاڑوں کو سونے میں بدل دوں، لیکن میں انہیں دکھ دیتا ہوں اور یہ برداشت کرتے ہیں۔ میرا ویورز، میں آپ کو وہ وظیفہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو وہی جو طریقہ ہے ہمارا کہ آپ پہلے یہ عمل کرنے سے پہلے کسی یتیم بچے کی مدد کریں، کسی غریب بیوہ عورت کی مدد کریں، بیوہ بھی نہ ملے یتیم بھی نہ ملے تو کسی مسکین کی مدد کر دیں، اور اس کے بعد یہ عمل شروع کر دیں۔ اگر کوئی بہن میری بات سن رہی ہے تو کوشش کریں اپنے شوہر کو بھی اس کے لیے قائل کر لیں، لیکن اگر وہ جانتی ہیں کہ شوہر کو کہوں گی تو وہ مذاق اڑائے گا کہ اللہ کی بندی ڈاکٹروں کو دکھا لیا، یہاں دکھا لیا، وہاں دکھا لیا، کچھ نہیں ہوتا، مزید گنہگار ہوگا، تو پھر ایسے شوہروں کو تو بتانا مناسب نہیں ہے۔ آپ اپنے ہی یقین کے بل بوتے پہ چلیں، اللہ پاک آپ کی جھولی کو، آپ کے دامن کو بھر دے گا۔ آپ کے گھر میں بھی بچوں کے چہکنے کی باز گش گونجے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ اللہ کریم کے 3 اسما ہیں جنہیں پڑھنا ہے، یا کبیرو، یا کریمو، یا مسبب الاسباب۔ یا کبیرو، یا کریمو، یا مسبب الاسباب، یہ اللہ کے 3 اسما ہیں۔ انہیں آپ پاکی کے دنوں میں پڑھنا شروع کریں، اور پڑھنے کی تعداد کیا ہوگی اور طریقہ کیا ہوگا وہ سن لیجئے۔ رات کو جب آپ اپنے بستر پہ جائیں سونے کے لیے تو اس وقت وضو کر کے بستر پر بیٹھ کر آرام سے، ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو جائیں، قبلہ رو ہو جائیں، چہرہ قبلے کی طرف کر لیں، اور اگر نہیں کر سکتے، کوئی مجبوری ہو تو کوئی بات نہیں ہے، درود پاک پڑھیں 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، اور اگر ایک تسبیح پڑھ لیں تو کیا بات ہے، جو میں ہمیشہ بتاتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، یہ پڑھ لیں۔ یا جو بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیجئے۔ مختصر درود پاک زیادہ پڑھ لیا جاتا ہے تو ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کے بعد 129 مرتبہ 129 ٹائم 129 ٹائم یا کبیرو، یا کریمو، یا مسبب الاسباب، یا کریمو، یا کبیرو، یا مسبب الاسباب، جیسے بھی چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسا مناسب لگے۔ یا کبیرو، یا کریمو، یا مسبب الاسباب، یا یوں پڑھ لیں، یا کریمو، یا کبیرو، یا مسبب الاسباب، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ پڑھنا کتنا ہے؟ 129 مرتبہ، اول آخر درود پاک پڑھ لیں۔ اگر مختصر والا پڑھ لیں تو ایک تسبیح پڑھ لیں، ورنہ 1، 3، 5، 7، 9، 11 جتنا آپ چاہیں درود پاک کو پڑھ لیجئے۔ یہ عمل آپ کرتے رہیں، جو بھی پاکی کے دن ہوں ان میں ضرور اس عمل کو جاری رکھیں، اور انشاءاللہ عز و جل پھر مجھے بتائیے گا کمنٹ باکس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی گود کو ہرا بھرا کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ مجھے سنائیں گے خوشخبری، یقین کے ساتھ کیجیے گا۔ ایک وہ غریب کسی کی مدد کر کے، یتیم پر مہربانی کر کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر پھر شروع کرنا ہے، اور یہ پڑھنے کے لیے کیا طریقہ بتایا کہ بستر پر بیٹھ کر کعبے کی طرف چہرہ کر کے، اگر میاں بیوی دونوں پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے پاکی کے دنوں میں، 129 ٹائم 129 مرتبہ یا کبیرو، یا کریمو، یا مسبب الاسباب، یا آپ نے پاکی کے جتنے بھی دنوں ان میں پڑھنا ہے آپ نے رات کو سونے سے پہلے۔ ایک عمل تو یہ، اور ایک چیز انہوں نے مجھے اور بتائی ان بزرگ نے، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ایک یہ تسبیح بتا دینا، اور دوسرا یہ کہ ہر مہینے کی چاند کی 10 یا 11 تاریخ، اور اگر کسی مہینے کوئی شرط نہیں ہے 10 11 کی، آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں آپ تاریخ، لیکن ہمیں یاد رہتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ظہر کا جب دل کرے پڑھ لینا، عصر جب دل کرے پڑھ لینا، تو پتہ نہیں کتنے مسلمان کتنی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی وقت مقرر کر دیا کہ فجر اس ٹائم پڑھو، ظہر اس ٹائم پڑھو، عصر اس ٹائم، مغرب اس ٹائم، عشاء اس ٹائم۔ اب جنہیں نماز کی فکر ہوتی ہے وہ اس وقت میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو بس تاکید اسی لیے ہوتی ہے تاریخ کی، ورنہ کوئی حکم نہیں ہوتا کہ 10 کو ہی کرنا ہے، 11 کو ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔
اگر نہیں کر سکیں 12 کر لیں، کسی مہینے 13 کر لیں. یاد دہانی رہتی ہے ہمیں کہ 10 تاریخ ہر مہینے کی 10 تاریخ کو ہمیں یہ کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، نہ مجھے آپ کا کوئی خرچہ کروانا ہے بہت بڑا، اور مجھے فائدہ بھی کوئی نہیں ہے آپ کا خرچہ کروانے میں. میں تو جو بھی آپ کو علاج کرتا ہوں تقریباً سب فری آف کاسٹ. تقریباً کیا ہوتا ہے، فری آف کاسٹ ہے. مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے کوئی پیسے مانگے ہوں کسی کام کے لیے. نہ ہی مجھ پہ کوئی اس طرح کا کلیم کر سکتا ہے کہ بھئی وارسی بھائی نے فلاں کام کرا تھا تو یہ پیسے لیے تھے. الحمدللہ سب کچھ اللہ کی محبت اور اس کے رضا کی خاطر بتاتا ہوں، اور لوگوں کو اس کا نفع بھی ہوتا ہے، اس کا دیکھتے ہیں لوگ. تو کرنا یہ ہے کہ چاند کی 10 11 12 کو ایک تاریخ منتخب کریں. اگر 10 11 کریں گے تو میرے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہو جائے گی. تو یوں کہتے ہیں نا وہ کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا زیادہ ہوگا. تو نسبت کی کچھ نہ کچھ بہار تو بہرحال ہوتی ہے. تو آپ کریں یہ 10 11 12 جو آپ کو مناسب لگے. ان 3 دنوں میں کوئی ایک دن رکھ لیں، اور بھلے اگر مہینوں میں کبھی آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں ہے. کرنا کیا ہے؟ ہاں جی، کرنا یہ ہے کہ آپ حضور سید دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کا اہتمام کریں. اب یہ میلاد کا لفظ سن کے ڈر مت جائیے کہ اپنی میلاد کرنی ہے تو 150 لوگوں کو بلانا بھی ہوگا اور دیگ پکانی ہوگی. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حضور کا ذکر کرنا ہے آپ نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 1 نعت پڑھ لیں، 2 نعت پڑھ لیں. افراد کتنے ہو؟ 2 افراد ہوں جب بھی نعت خوانی ہو جاتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ہوں. گھر میں 2 4 لوگ تو ہوتے ہی ہیں نا. ساس ہوتی ہے بہو کے ساتھ، وہ نہ ہو تو نند ہوتی ہے، وہ بھی نہ ہو، نہ ساس ہو نہ بہو ہو تو چلیں کوئی جیٹھانی ہوگی، وہ بھی نہ ہو تو کوئی پڑوسی کو بلا لیں، کسی سے دوستی کر لیں کہ بھئی فلاں تاریخ کو آ جانا. کچھ گھر میں کھانا جو پکایا ہو آپ نے انہیں بھی کھلا دیجیے اس دن کہ بھئی اس دن آ کے ہم میلاد کریں گے. اور انشاءاللہ ایسی مطلب خواتین میں تو ہوتی ترکیب کہ درد کو سمجھتی ہیں نا کہ بھئی اولاد کا درد کیا ہوتا ہے. جب وہ آپ اس وظیفے کو کریں گی اس تکلیف کے لیے تو وہ کوئی ہوتی قریبی سہیلیاں وغیرہ وہ آ جاتی ہیں. یہ اتنا کوئی مشکل فارمولہ نہیں ہے. اور میں تو آپ پر شرط بھی نہیں لگا رہا نا کہ 5 افراد جمع کرنے کے، 7 کرنے کے، 16 کرنے کے، 100 کرنے، کچھ بھی نہیں. بھلے 2 افراد ہوں، ایک آپ ہو گئی، ایک آپ کے شوہر ہو جائیں. جیسے اتوار کا یا جمعے کا دن جو بھی آپ کے یہاں چھٹی کا دن ہوتا ہے اس دن مل کے کر لیں. تاریخ بھلے کوئی آگے پیچھے کر لیں. اگر وہ جمعہ یا اتوار اس دن نہیں پڑ رہا 11 کو، 10 کو اور 12 کو تو کوئی بات نہیں، پھر آگے پیچھے کر لیجیے گا، اجازت ہے. ورنہ پھر گھر میں اگر کوئی اور دوسرے افراد ہیں، 2 بیڑیاں ہیں، 5 بیڑیاں ہیں، 7 بیڑیاں ہیں، لیکن ہر مہینے کی چاند 10 11 12 یہ تاریخ اپنے پاس رکھ لیں سنبھال کے. اس میں ایک دن میلاد کر لیں تو پورے سال میں آپ نے 12 میلاد کی محفل کرنی ہے گھر میں. چھوٹی سی محفل، چاہے وہ 2 افراد کی ہو، یہ کر لیجئے. اور انشاءاللہ اللہ کی ذات پر مجھے اتنا یقین ہے، اتنا میں نے لوگوں کو فائدہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے ان 2 عملوں کرنے سے، 1 سال بھی مکمل نہیں ہوگا چاہے آپ کے گھر میں 20 سال سے اولاد نہیں ہوئی ہے، چاہے آپ بولیں کہ میری تو عمر ہی 45 سال ہو گئی ہے. مجھے اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو 90 سال کی عورتوں کو بھی تو اولاد دیتا ہے نا. حضرت سارہ سلام اللہ علیہ بھی تو حیرت زدہ ہو گئی تھی نا جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری لائے تھے اولاد کی. تو کہہ رہی تھی نا کہ بھلا مجھ بڑھیا کو کہاں سے اولاد ہوگی، اب اتنی عمر تو ہو گئی، 90 سال میں اولاد نہیں تو اب کہاں سے ہو جائے گی. تو اولاد تو ہوئی. سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. تو یہ جو رکاوٹیں نا یہ ہمارے یہاں ہوتی ہیں. لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد پتہ پڑتا ہے نتیجہ بالکل کچھ اور ہو گیا. مثال کے طور پہ بہت سے والدین پلان کر لیتے ہیں اب ہمیں اولاد نہیں چاہیے، آپریشن ہو جاتے ہیں. مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا، دوست نے، کہ آپریشن کروا لیا اس کے بعد اولاد ہو گئی. وہ کہتا میں تو سمجھ میں نہیں آتا یہ معاملہ کیا ہے. بہت سی چیزیں ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آتی. کیا ہمارے رب سے بھی زیادہ کوئی ہمیں محبوب ہو سکتا ہے، یا اس سے زیادہ کوئی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے جس کے پر راج ہے؟ تو یہ تب خیر ایک ضمنی بات تھی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے یقین کو بس آپ سنبھال کے رکھیے گا، کیونکہ اس وقت شیطان حملہ کرتا بندے پر، یار ہوگا نہیں ہوگا، اتنا ٹائم ہو گیا ابھی تک کچھ نہیں ہوا، بس یہاں پر وہ وار کرتا رہتا ہے. آپ نے اس کے وار کو پلٹانا اسی کی طرف. مجھے اپنے رب عز و جل پہ یقین ہے، اور جو اس کے محبوبین ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، وہ جب کسی کو کوئی بشارت دیتے ہیں تو وہ پوری ہو کر رہتی ہے. اور یہ مجھے ایک ولی کامل نے کہا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ کا یقین پختہ ہو، آپ اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہوں، ان کی بے ادبی نہ کرتے ہوں،
انشاءاللہ آپ کو ضرور اولاد کی نعمت کا تحفہ ملے گا، اور جب وہ تحفہ مل جائے، وصول ہو جائے، تو پھر حضور کے غلاموں جیسا کوئی خوبصورت سا نام بھی رکھیں، اور مجھے بھی، میرے مرشد کریم کو بھی، اور میرے بزرگوں کو دعا میں یاد رکھیں۔ اور پھر آخر میں وہی بات کہنی ہے کہ اگر چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے مہربانی فرما کے سبسکرائب کرائیں، خود بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے، بہت خوشیاں دے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی گود کو بھر دے، اور ان کے گھر میں بھی اولاد کا پھول کھلے۔ آمین 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 بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم۔ ویورز، اگر آپ نے اب تک ہمارا ٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیں، اور نیو ویڈیوز کی معلومات کے لیے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے۔ اگر آپ میرے بلاگ پر جاننا چاہتے ہیں، میری تحریریں پڑھنا چاہتے ہیں، تو بلاگ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، ishrateqbalwarsi.blogspot.com۔ اسے دیکھ کر وہاں سے آپ میری تحاریر کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔